اس درجے پر جس پہ رب لعنت بھیجے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ میں عاشق رسول ہوں. جس پہ رب لعنت بھیج جائے وہ کیا سمجھتا ہے؟ میں پرہیزگار متقی ہوں. جس پہ رب لعنت بھیج جائے وہ کیا سمجھتا ہے؟ میں جنت کا ٹھیکیدار ہوں. نفلی صدقات سے کچھ نہیں ہوتا جب تک حرام اور فرائض کا لحاظ نہیں رکھے گا. یاد رکھ لیں. اور پھر اس بدبخت نے اگر کرنا ہی ہے تو شراب کے پیسوں سے ہی صدقہ کرے گا نا. ہمارے فقہاء اسلام نے باقاعدہ طور پہ تصریحات کی ہیں. ایک بندہ حرام کے پیسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے اور پھر اللہ سے ثواب کی کیا رکھتا ہے؟ امید رکھتا ہے. ہمارے فقہاء نے ایسے شخص پہ کفر کا فتویٰ دیا. وہ بات طیب ذات ہے, اس کی بارگاہ میں تم حرام اور نجس چیز کو بھیج کے اسے ثواب کی امید کرتا ہے. تجھے شرم و حیا نہیں آتی؟ تجھے رب کا اتنا ہی حیا نہیں, رب کی اتنی عزت تو نہیں کرتا کہ رب کی بارگاہ میں نجس اور پلید چیز کو بھیج رہا ہے؟ اس لیے فقہاء نے کہا اس نے رب کی توہین کی ہے. فقہاء نے اس پہ کفر کا فتویٰ دیا. حتیٰ کہ یہاں تک فقہاء اسلام نے جتنی عربی فتاوی جاتے ہیں حناف کے تمام کے اندر یہ بات ملتی ہے. یہاں تک کہا ہے, کہہ دیا ایک شخص حرام کے پیسے دے رہا ہے, صدقہ کر رہا ہے, اور دوسرا جو لے رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ یہ حرام ہے, اس کو بھی پتا ہے کہ یہ, پھر لینے والے نے اس کو دعا دی, لینے والے نے اس کو فقہاء نے فرمایا دونوں کو ایک جیسا کفر کا فتویٰ ہے. شرط یہ کہ اس کو پتا ہو کہ یہ حرام ہے. اگر علم نہیں ہے تو پھر وہ مجھے نہیں ہے. اگر اس کو علم ہے, اس نے دعا دی, تو فقہاء نے دونوں کو ایک جیسا فتویٰ تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنها او كما قال الاسلام. سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ, بے شک اللہ نے, بے شک حرم الخمر, کس چیز کو حرام فرمایا؟ شراب کو. کس چیز کو حرام فرمایا اللہ نے؟ شراب کو. وثمنها, اور اس شراب کو بیچ کے جو پیسے وصول کیے جائیں, رب نے ان پیسوں کو بھی حرام کرا دیا ہے. وحرم المیتۃ, توجہ سے سننا اس جملے کو, وحرم المیتۃ, رب نے مردار جانور کو حرام کرا دیا ہے. وہ گائے, وہ بھینس, وہ بکری جو اپنی موت آپ مر جائے, جس کو کسی نے ذبح نہیں کیا, سرکار نے فرمایا رب نے تم پہ یہ بھی کیا کر رکھا ہے. اگلی بات, وثمنها, اور اس حرام جانور کا گوشت بیچ کے پیسے جو لے, فرمایا یہ پیسے بھی ہم نے حرام کر رکھے ہیں. سمجھ نہیں آتی کیسے مسلمان رہ گئے. آج حرام جانور مسلمانوں کو کھلائے جا رہے ہیں. جانور مر جاتا ہے, فرض کیا زندہ کی قیمت ₹1,00,000 تھی, وہ 10,000 روپے میں خرید کر کے آیا, اس بیچنے والے بے ایمان سے بھی قیامت کے دن سوال ہوگا. اور جو اس طرح کا قصائی ہے جو مردار جانور خرید کے لایا ہے اور مسلمانوں کو کھلا رہا ہے, جتنے مسلمانوں نے حرام گوشت کھایا ہے, ان تمام کا وبال اس ملعون قصائی پہ ہے. اس ملعون قصائی پہ ہے کہ جس نے مسلمانوں کو مردار کھلا دیا ہے, اور جتنے پیسے کمائے سب کے سب حرام ہیں. سب کے سب کیا ہیں؟ ہمارے ملک میں یہ کام ہو رہا ہے. سرکار نے پہلے اس کی خبر عطا فرمائی کہ ایسے بے ایمان بھی آئیں گے, پیسوں کی خاطر لوگوں کو مردار کھلا رہے ہیں. شرم و حیا نہیں آتی؟ کتنی دیر کھاؤ گے؟ 50,000 کی ایک مردار بھینس بیچ دو گے, کتنی دیر 50,000 کو کھاؤ گے؟ رب تمہارے گھر میں کسی ایک بندے کو مرض میں مبتلا کر دے, 50,000 کیا چاہے تو ₹1,00,000 بھی ڈال دے, تب بھی مرض ٹھیک نہ ہو. کبھی نے سوچا کہ شراب کو بھی جواب دینا ہے؟ میں نے کہا نا مجھے نہیں پتا نا, حضرت نے حرام کھلایا مجھے, آپ نے نہیں, آپ نے کوئی نہیں پتا, لیکن اس قصائی کو تو میں کہ میں مردار کھلا رہا ہوں. رب کی بارگاہ میں کیا اس میں کھڑا نہیں ہونا؟ کہ سارے لوگ اس قصائی کی گربان پکڑیں گے جن کو اس نے حرام کھلایا اور جن سے پیسے وصول کیے, اور قیامت کے دن اس قصائی کو ان سارے لوگوں کے پیسوں کا عوض دینا پڑے گا جن سے حرام کے بدلے پیسے وصول کیے تھے. کیونکہ اسلام کی روشنی میں
حرام چیز کی بے اسلام میں باطل ہے. جتنے پیسے کسائی نے وصول کیے، مثلا ایک بندے نے 300 روپے کا لیا، دوسرے نے 600 کا، تیسرے نے 1000 کا، اگلے نے 2000 کا. قیامت کے دن سب کا ہاتھ اس کسائی کی گربان میں ہوگا اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا اس نے ہمارے اتنے پیسے کھائے تھے، ہم سے اس بندے سے وہ پیسے ہمارے واپس کرا. اور آپ کو پتہ ہے وہاں پیسے نہیں ہوں گے، پتہ نہیں اس بات کا کیا ہوں گے. بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی، اللہ فرمائے گا اس بے ایمان کی نیکیاں ان کو دو جس نے لوگوں کو مردار کھلا کے پیسے لیے تھے، اس کی نیکیاں ان کو دو. یا اللہ نیکیاں دی ہیں ابھی تک بھی حق والوں کا حق پورا. اللہ فرمائے گا جنہوں نے حق لینے ان کے گناہ اس بے ایمان پہ ڈال. یا اللہ ابھی تک بھی نظام پورا نہیں ہوا، اللہ فرمائے گا فطور فی النار، اس بے ایمان کو گھسیٹو اور دوزخ کے کتوں کے حوالے کر دو. یہ مسلمانوں کو حرام کھلاتا تھا اور حرام اور مردار چیز پہ مسلمانوں سے پیسے وصول کرتا تھا، اس کو اب جہنم میں ڈالے. 50,000 کو کیا کرے گا؟ اس جیسی کوئی کروڑ دنیا اور بھی آ جائے نا، یقین جانے قیامت کے دن لوگ کہیں گے یا اللہ مجھے تو ساری دنیا دے دے، ایک مرتبہ بھیج دے، اسی عذاب سے بچانے میں ساری دنیا کی دولت تیرے راستے میں ڈال دے. یہ قرآن میں مسئلہ وجود، وہ تو اتنا سخت عذاب ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَسَمَنَهُ، رب نے خنزیر ہر اعتبار سے تم پہ حرام کر دیا، اور خنزیر کا سمن یعنی اس کی خرید و فروخت کے ذریعے جو پیسے یا خنزیر کے کسی عضو کے پیسے، کسی بھی عضو کے، ہاں کسی میڈیسن میں ڈال کے لیے جا رہے، سرکار نے فرمایا یہ حرام ہے. خنزیر نجس العین ہے، اس کی کوئی چیز کسی طرح بھی قابل انتفاع نہیں ہے. شریعت کو یاد رکھیں. سرکار علیہ السلام نے اگلی حدیث میں ارشاد فرمایا، اس حدیث کو سیاح کے ائمہ نے روایت کیا، ان مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من باع الخمر فلیشقص الخنازیر او کما قال الاسلام. من باع الخمر، فرمایا جس نے شراب کو بیچا ہے، کس چیز کو بیچا ہے؟ شراب کو بیچا ہے. فلیشقص الخنازیر، یہ ایسے ہی ہے کہ یہ خنزیر کا گوشت صاف کر رہا ہے. اپنے لیے کس چیز کا گوشت صاف کر رہا ہے؟ خنزیر کا گوشت اپنے لیے صاف کر رہا ہے. گویا خنزیر کے گوشت سے تشبیہ دے کر کیا سمجھانا مقصود ہے؟ فرمایا جس طرح خنزیر کا گوشت مسلمان پہ حرام ہے، شراب بیچ کے اس کے پیسے بھی اسی طرح حرام ہے. اس کے پیسوں کو کھانا بھی اسی طرح کیا ہے؟ حرام ہے. سرکار علیہ السلام نے تشبیہ دے کے امت کو سمجھایا. اگلی حدیث کے راوی مولا کے نام علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، سرکار علیہ السلام کے جانشینوں میں سے چوتھے خلیفہ، جانشینوں میں سے چوتھے خلیفہ، آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. اور اس حدیث کو سیاح کے ائمہ میں سے امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں اس کو روایت کیا ہے. مولا کا نام کیا فرماتے ہیں؟ روی عن علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلہ حل بها البلاء. فرمایا جب میری امت میں 15 قسم کے وبال شروع ہو جائیں گے، 15 قسم کے غلط قسم کے کام کیا ہو جائیں گے امت میں، تو ان لوگوں نے رب کے ذات کو خود دعوت دے رکھی ہے اپنے اوپر. فرمایا جب امت میں یہ 15 قسم کے کام ہوں گے، اس وقت انہوں نے گویا رب کو کہہ دیا آنے دے اپنا عذاب، ہمارے اوپر آنے دے اپنا. لیکن کتنی بڑی جرات ہے. آپ ان کاموں کو سنیں گے اپنے معاشرے میں دیکھیں گے، آپ کہیں گے بچا کیا ہے. یقین جانے آپ قرآن حدیث میں غوطہ ہوں کہ اپنے معاشرے پر غور کریں. آپ کا ایمان آپ کو گواہی دے گا کیا رہ گیا ہمارے پلے، اور سرکار نے ہمیں کیسا دین دیا تھا، ہم کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. یہ صرف ایک حدیث ہے اس عنوان پہ. صحابہ کی بات، صحابہ کی مجلس میں جب سرکار نے یہ فرمایا کہ جب امت میں کتنے گناہ شروع ہو جائیں گے، تو گویا انہوں نے رب کو کہہ دیا آنے دے اپنے عذاب. اللہ کے عذاب کو اپنے لیے انہوں نے ہلاک کر دیا. صحابہ کا اللہ مزید مقام اور رتبہ بلند کرے. اتنی بات پہ خاموشی اختیار نہ کی صحابہ نے، امت کے لیے رہنمائی کر دی
قیل ما ہمنا یا رسول اللہ. صحابہ کھڑے ہو گئے، آج کی یا رسول اللہ وہ 15 گناہ بتا نہیں دیتے آپ تاکہ ہمیں پتہ تو چل رہے ہم ان سے اپنے آپ کو روک لیں. صحابہ نہ پوچھتے تو شاید سرکار خاموش ہو جاتے. تو یہ صحابہ کے وسیلے سے ہمیں ان باتوں پر ہوا ہے. صحابہ نے آج کی یا رسول اللہ کون کون سے 15 جرم ہیں غور کرنا. نمبر 1 اذا کان المغنم تولا، فرمایا جب مال غنیمت کو لوگ اپنی دولت شمار کرنا شروع کر دیں گے. غنیمت کا پیسہ آیا اور اس کو بادشاہ وقت نے، حکمران وقت نے، اس کے وزیروں مشیروں نے اپنی دولت سمجھ کے کھا گئے، اس کو اپنی دولت سمجھ کے اس کو کھا گئے. یہ ہمارے زمانے میں موجود ہے. وہ مال غنیمت کا نظام نہیں ہے لیکن ہماری زکات تو یہ کھا جاتے ہیں نا. یہ بے ایمان غریبوں کی زکات کھا جاتے ہیں. یہ بے ایمان غریبوں کے حقوق مار رہے ہیں جو امت مسلمہ کے اسلام کی روشنی میں حقوق ہے. ہمارے حکمران ہمیں وہ حقوق دیتے ہیں. لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، وہ عیش و عشرت میں بیٹھے ہیں. یہ قیامت کے دن سارا وبال ان حکمرانوں پہ ہوگا. اسلام مسلمانوں کو ذلیل ہوتا نہیں دیکھتا. آپ کو یاد نہیں ہے فاروق اعظم جیسا خلیفہ رات کو مدینہ منورہ میں گشت کر رہا ہے. البدایہ والنہایہ میں روایت موجود. آپ نے گھر میں دیکھا بھوک اور فاقہ ہے. پوری بات کی طرف ہم نہیں جائیں گے. بھوک اور فاقہ ہے. آپ فوراً بیت المال میں اور اپنے غلاموں کو کیا فرمایا؟ آٹے کی بوری فاروق اعظم کی پشت میں لا دو. یہ حکمران ہے مسلمانوں کا. یہ مسلمانوں کا بادشاہ و خلیفہ ہے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہے. غلام نے آج کے حضور ہم کس لیے ہیں؟ ہم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا حکومت میری ہے، قیامت کے دن تم سے سوال نہیں ہوگا. اس بھوکے فاتح کے بارے میں رب مجھ سے سوال کرے گا. یہ ہے اسلامی حکومت کا نظام. ایک گھر بھوکا بیٹھا تھا، خلیفہ وقت نے جناب گندم کی بوری اپنی پشت پہ لا دی. حالانکہ غلام کہہ رہے حضور ہم جو ہیں. فرمایا نہیں، رب نے تم سے نہیں پوچھنا، رب فاروق سے پوچھے گا تیری حکومت میں فلاں بندہ بھوکا کیوں رہا ہے. تیری حکومت میں فلاں بندہ بھوکا. یہ آپ کی اسلامی حکومت کا یہ نظام ہے جو آپ کو ملی ہے. یہ تو انگریزوں کی حکومت ہے. کوئی اصول یہاں اسلام کے موافق نہیں ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا صحابہ والامانۃ مغنمہ، اور امانت کو جب لوگ کھا جانا شروع کریں گے. آج یہی حالت ہے، جس کے پاس امانت رکھے وہ بے ایمان ہو جاتا ہے الا ماشاءاللہ. واپس نہیں لوٹاتا. کہتے تو ہوتا کون ہے؟ امانت تو دور کی بات ہے. یہاں کسی کو قرضہ دے تو وہ کہتا ہے میں نے تیرا نہیں دینا. یہاں تو یہ حالت ہو گئی. نمبر 3 والزکاۃ مغرمہ، فرمایا جب لوگ زکات دینے کو اپنے لیے چٹی سمجھیں گے، زکات نکالنے کو اپنے لیے لگانے اندازہ کتنے فیصد زکات دی جاتی ہے مسلمانوں میں، لگانے اندازہ بالکل جو فرمایا سرکار نے وہ سچا ہو رہا ہے. تبھی تو ہم اس قدر ذلیل و رسوا ہو گئے. تبھی تو ہمارے اوپر اس قدر سختیاں ہیں کہ ہم نے وہ سارے کام کر ڈالے. رب کے عذاب آنا شروع ہو گئے. بتائیں نا اس قدر مسلمان تنگ ہوں. رب کا عذاب ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ روٹی کو تنگ ہے، اپنی معیشت کو تنگ ہے مسلمان. الا ماشاءاللہ. سرکار علیہ السلام نے فرمایا چوتھا جرم وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور شوہر جب بیویوں کی اتباع کرنا شروع کر دیں. پانچواں وَأَطَاعَ أُمَّهُ، اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں. بیوی کی بات مان کے ماں کو گالیاں دیں، بیوی کو ماں پہ فوقیت دے. چھٹا گناہ وَبَرَّ صَدِيقَهُ، اپنے دوست کی بڑی عزت کریں. وَجَفَا أَبَاهُ، اپنے باپ کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے. دوستوں کی عزت اور باپ کی بےعزتی کریں گے، باپ کے سامنے بولیں گے، باپ کی نافرمانی کریں گے. کتنے قسم کے گناہ ہوئے؟ 7. 8واں گناہ وَإِرْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ دنیاوی جھگڑے مسجد میں کرنا شروع کر رہے ہیں. دنیاوی جھگڑے کہاں؟ مسجد میں دنیاوی گفتگو کی وجہ سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں. سرکار علیہ السلام نے 9واں گناہ وَكَانَ سَعِيدًا
حکیم القوم ارسلہ، فرمایا اس وقت قوم کا، محلے والوں کا، شہر والوں کا، ضلع والوں کا، صوبے اور ملک والوں کا جو حکمران ہوگا وہ ان میں سے انتہائی ذلیل قسم کا شخص ہوگا۔ جب ان کے ذلیل ان کے حکمران بن جائیں، سادہ لفظوں میں جب ان کے ذلیل ان کے کیا بن جائیں، آپ کے سامنے ہمارے حکمرانوں کی جو سیرت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو سیرت اور کردار ہے ان کا وہ ہمارے سامنے ہے۔ سرکار علیہ السلام نے 10واں گناہ وہ اکرم الرجل مخافۃ شرہ، جب کسی شخص کی عزت صرف اس لیے کی جائے کہ اس کی عزت نہ کی تو یہ ہمارے خلاف ہو جائے، اس کے شان کی وجہ سے، اس کے شان کے خوف و ڈر کی وجہ سے لوگ اس کو سلوٹ مارے، لوگ اس کے عزت کریں، لوگ اس کے سامنے کھڑے رہے۔ آج ہمارے زمانے میں یہ بڑھ چڑھ کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ جو بے ایمان قسم کے لوگ ہیں ان کے شرارتوں کی خوف کی وجہ سے لوگ ان کے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے کیا نہ بولا، وہ شوربت الخمور، فرمایا جب لوگ شراب پینا شروع کر دیں گے، جب لوگ کیا پینا شروع کریں گے، شراب پینا شروع کریں گے، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، جب مرد ریشم پہننا شروع کر دیں گے۔ اگلی بات پہ غور کرنا ہے جو کہ 13واں گناہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فرمایا اتخذ الدل، قینات قاف تینسی والا، فرمایا جب لوگ، غور کرنا ہے اس جملے پہ، جب لوگ گانے باجے والی عورتوں، ناچنے والی عورتوں، بے حیا زانیہ فاحشہ عورتوں کو اپنی مدارس میں بلانا شروع کریں گے۔ کیا کمی ہے آج مسلمانوں کے جو فنکشن ہوتے ہیں، جس کو کنجری نہ ملے، اصلی کنجری، وہ اس کنجر کو لے آتا جو بنا ہوا ہے، نقلی مرد ہو کے عورتوں کی وزن قطع بنا کے جو ناچتا ہے۔ مسلمان کی شادی میں مر جانے کا مقام ہے، یہ لڑکیوں کو نچواتے ہیں۔ مسلمان کے گھر شادی میں مر جانے کا مقام ہے، یہ خوشنو کو لے کر نچواتے ہیں، گانے والے سنتے ہیں، ان کو موت نہیں آ جاتی کہ مر جائے۔ کیا جواب دو گے اپنے رب کو؟ سوچو ذرا، کیا ہماری شادیوں پہ یہ نہیں ہوتا جو سرکار فرما رہی ہے؟ نہیں ہوتا ہماری شادیوں میں، الا ماشاءاللہ۔ ہر گناہ سے مستثنیٰ لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اکثریت شادیوں پہ کیا ہوتا ہے؟ کنجریاں ناچتی ہیں۔ اکثریت شادیوں کے فنکشنوں میں گانے بجوں کی محافل سجائی جاتی ہے۔ اکثریت شادیوں کی فنکشنوں میں خسرے نچوائے جاتے ہیں۔ بتائیے مسلمان کا یہی کردار ہے یا اونچی بولنا ہے؟ آپ بولتے کیوں نہیں؟ سیدھی بات ہے، یہ اس لیے الحق مر، حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے باپ کی ہوتی تو آپ ٹھکرا سکتے تھے، میں نے گھر سے یہ بات بدل کی ہوتی آپ ٹھکرا سکتے تھے، لیکن یہ تو اس مقدس ہستی کی بات ہے جن کی ذات پہ آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، اس کو کیسے ٹھکرائیں گے؟ خدا اس کردار کو چھوڑ دیجئے ورنہ قبر و آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ سرکار علیہ السلام نے 14واں گناہ ارشاد فرمایا، والمعاصی، فرمایا جب گانے باجے کے آلات گھروں میں آ جائیں۔ آج تو گھروں سے بھی نظام آگے نکل چکا ہے، سمجھ گئے نا آپ؟ اب ہر ہاتھ میں گانے باجے کا آلات، یہ موبائل فون، اس میں گانے باجے ہیں کہ نہیں ہے؟ اس میں یہ گند و غلاظت ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا جب یہ گھروں میں عام ہو جائے۔ اور 15واں گناہ، وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلِهَا، جب بعد والے پہلے والے بزرگ کو قرآن دان شروع کریں گے۔ ایسے ملعون بد مذہب بھی ہمارے زمانے میں موجود ہیں جو بزرگان دین کی شان میں بھونکتے ہیں، ائمہ مجتہدین کی شان میں بھونکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا صحابہ یہ وہ 15 گناہ ہیں، جب میری امت میں یہ گناہ آ جائیں گے انہوں نے گویا رب کو کہہ دیا آنے دے اپنا تھا۔ آپ سوچے حدیث آپ نے سن لی ہے، معاشرے میں غور کریں پیچھے کیا بچا ہے؟ بولیں تو صحیح، یہ حدیثیں ہیں اور صحیح سند کی حدیثیں ہیں۔ سند کی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے جب ہم حدیث پڑھتے ہیں، یاد رکھیں ہم ان ائمہ کی حدیث لاتے ہیں جو سند کے خود ذمہ دار ہیں، ہم ان پہ اعتماد کرتے ہوئے آپ کو حدیث